السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجمہ ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میرا باپ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور میری ماں نے مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے پالا تھا۔ ہم 2 ماں بیٹی ہی تھی کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور میں پیدا ہوئی تو میرے ابو نشہ کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد امی اور ابو کی اکثر لڑائی رہتی تھی، لیکن ایک دن ابو امی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے اور سیالکوٹ شہر میں ہمارا اپنا 5 مرلے کا مکان تھا جس کو ہم نے اچھی طرح بنوایا ہوا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے امی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے نکل جاتی تھی اور اس طرح ہمارا روزی روٹی چلنے لگی۔ امی نے کافی سارے پیسے اکٹھے کر کے میری شادی کر دی تھی اور گھر جمائی رکھ لیا تھا۔ میرے شوہر کی عمر تقریباً 40 سال تھی، اس کا نام انور تھا۔ میرا شوہر پہلے بھی ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور اس کی امی کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اسی لیے امی نے اس سے میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، تو انور بھی مان گیا تھا اور وہ کافی کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اسی لیے امی نے اس کو میرا ہاتھ دے دیا تھا۔ لیکن انور صاحب کے ساتھ اس کا ایک 16 سالہ بیٹا بھی تھا جو ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا، تو انور صاحب نے اس کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا اور وہ مجھے امی کہہ کر بلاتا تھا، لیکن وہ مجھے بہت پسند تھا اور میری نیت اس پر بدلنے لگی تھی۔ امی اکثر انور کے ساتھ باہر نکل جاتے تو میں اور میرا سوتیلا بیٹا حسیب دونوں گھر میں اکیلے ہوتے تھے۔ اکثر اوقات میں اس سے کافی ہنسی مذاق کرتی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتی۔ وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور کبھی مجھے گالوں سے پکڑ لیتا اور کبھی مجھے کوئی مذاق کرتا۔ مجھے اس کا یہ معصوم پن بہت اچھا لگتا تھا اور میں اس کے ساتھ بہت ہی راضی رہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر انور دن کو گھر آئے تو میری امی بھی گھر میں ہی تھی۔ میری طبیعت خراب تھی اور میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، تو جب میں اپنی امی کے کمرے میں گئی تو میرے شوہر انور اور میری امی بہت ہی بری حالت میں تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی غصہ آنے لگا تھا اور میں نے اپنی امی کو کافی باتیں سنائی تھی اور میری امی اس بات کی شرم نہیں کرتی تھی کہ اس کی بیٹی کا شوہر بھی اس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ مجھے بھی اب امی اور اپنے شوہر انور سے بدلہ لینا تھا، اسی لیے میں اس کا کوئی حل نکال رہی تھی۔ ایک دن وہ دونوں انور اور امی کسی کام سے باہر چلے گئے تھے تو میں نے حسیب کو پکڑ لیا اور اس سے منانے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا بھی موڈ بننے لگا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ راضی ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ بھی ٹی وی وغیرہ دیکھ کر خراب ہونے لگا تھا اور اس کی عادت کا مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ میرے لیے موقع تھا کہ میں اس کو اپنے لیے راضی کر سکتی تھی، کیونکہ امی کو دیکھ کر میرے اندر بھی شرم و حیا ختم ہو گیا تھا اور میں بھی بری عادات میں پڑنے لگی تھی۔ ایک دن حسیب اسکول سے واپس آیا تو اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلوایا اور اس سے میڈیسن لے کر دی۔ ڈاکٹر نے غلطی سے اس سے وہ گولی دے دی تھی۔ حسیب تیار ہونے لگا تھا، میں نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور وہ کرتا جا رہا تھا۔ امی اور میرے شوہر انور کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور میرے پیچھے موجیں لگ گئی تھی۔ اب میں ان سے چوری چھپ کر حسیب کے ساتھ کرتے رہتے تھے اور مجھے کوئی بھی شرم و حیا نہیں تھا۔ حسیب کو بھی اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میں اس کی سگی ماں ہوں یا سوتیلی، لیکن وہ میرا سگا بیٹا نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ سمجھ کر لیتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔